بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا موضوع بہت اہم ہے. واقعہ پتہ نہیں غیر اہم ہے یا وہ ہے کہ جسے پاکستانی چولہے لائی ہیں، اس سے قطع نظر. پہلی بات وی-لاگ شروع کرنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مملکت خداداد اسلامیہ اگر اللہ میاں کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا گیا تو یہ اسلام کے نام پہ وجود پہ آئی ہے. پہلی بات، قرارداد مقاصد جو لوگ پاکستان کو بنانے والے تھے، فاؤنڈنگ فادر 1948 میں اس اسمبلی نے پاس کی. آبجیکٹو ریزولوشن میں صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ اس ملک کے جو نظام ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق استوار پائیں گے. پھر ہر دستور میں، چاہے وہ فرائیڈیا قسم کا 62 کو یا 73 کا کنسنسس ڈاکومنٹ ہو، اس کے اندر قرارداد مقاصد باقاعدہ آئین کا حصہ بن گیا. مجھے یہاں بات یہ اس لیے میں نے کہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا یہ کہ قرارداد مقاصد اور اس مملکت کی غرض و غایت میں یہ رحمانی ریاست بننی تھی. وی-لاگ کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ریاست شیطان کے قبضہ استبداد میں ہے یا اس میں رحمان کا بھی کوئی حملہ دخل ہے. یہ وی-لاگ کے بعد آپ فیصلہ کریں. اس وی-لاگ کے اندر مجھے ایک واقعہ نے میرا دل ہلا کے رکھ دیا ہے، اور وہ ہے گورنر زبیر کی ویڈیو جو ہے عام کرنا. اور اس میں تھوڑا سا میرٹ پہ جانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ عام واقعہ نہیں ہے. اس نے پورے قرآنی احکامات کو کہاں پہ لتاڑا ہے. یہ لفظ میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، لتاڑا ہے. اور پاکستان کی اسلامی اقدار کو، اخلاقی قدروں کو اور قانونی جو ہماری چیزیں ہیں ان کو کہاں کہاں پامال کی. میرے پاس یہ ویڈیو جو ہے پاکستان کے ہر نامی گرامی شخص کی ہے، موجود ہے. میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. جو میرے سیاسی مخالفین ہیں یا جن پہ مجھے یہ ایک شک ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ انہی کی ذہن کی اختراع ہے، ان کے بارے میں بھی ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں. زندگی کے اندر میں نے طے کیا کہ ایسی کوئی ویڈیو، چاہے عمران خان صاحب کے بارے میں ہو، چاہے کسی جرنیل کے بارے میں ہو، چاہے نواز شریف صاحب کے بارے میں ہو، چاہے زرداری صاحب کے بارے میں ہو، میں فارورڈ نہیں کرتا. کیونکہ میرے سامنے قرآن حکیم، اس کے احکامات موجود ہیں. یہ اس کے اوپر اتنی سخت کڑی سزا ہے. میرے سامنے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے جو کہا گیا تھا کہ اگر تم ان چیزوں کی تشہیر کرو گے تو پھر تمہارے بارے میں نہ اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی پورا بازار لگے گا تشہیر کا. کسی کے ایک راز کے اوپر پردہ ڈالو گے اگر وہ سچ ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کے اندر سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. یہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں وہ یہ طے کرنے سے قاصر ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اور وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے راز پہ پردہ ڈالے گا. اب محمد زبیر کے بارے میں کیا آج تیسرا دن ہے، ہمیں ہائنڈ سائٹ کی فیسلٹی ہے، یعنی کہ واقعات کے منظر عام کے آنے کے بعد اس کا کیا نفع ہوا، نقصان ہوا، اس کی ہمیں سہولت ہے. کیا فرق پڑا مسلم نون کو؟ 15 اور لے آئیں، کیا فرق پڑے گا؟ اگر اس کے جواب میں مسلم نون جو ہے یا کم از کم آپ کے جو آپ کو ناپسند فرماتے ہیں لوگ، وہ لندن امریکہ سے اسی طریقے سے فوٹو شاپ کر کے آپ لوگوں کی، آپ کے بچوں کی جھوٹی ویڈیو عام کر دیں، یہ تو اب مشکل نہیں رہا نا. اور یہ تو میں نے تو شروع نہیں کیا، یہ محمد زبیر نے تو شروع نہیں کیا. ارشد ملک کی جو ویڈیو 2005 میں بنی تھی تو کیا وہ نواز شریف یا بے نظیر یا ان کے ماننے والوں میں سے کسی نے کی تھی؟ جبکہ کوئی پارٹی موجود نہیں تھی وہاں. اس وقت یک جماعتی نظام قائم تھا، کاف لیگ
شوکت عزیز وزیر اعظم ملک کا جو فوجی چیف تھا وہ ملک کا سربراہ بھی تھا، بالکل ایسا تھا، مطلق انانیت جیسی انانیت۔ اس ماحول کے اندر وہ ایک ویڈیو آئی۔ اب ویڈیوز کا تو پتہ چل گیا تھا، مجھے بہت بڑے ایم این اے نے بتایا تھا، جب 12 ووٹ سے ضرور پڑی تھی ظفر اللہ جمالی صاحب کو الیکٹ کرنے کے لیے، تو یہ فرمایا گیا تھا کہ وہ جو 12 بندے تھے ان کے میں سے کئیوں کو میں جانتا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں کیا؟ میں نے اپنے پروگرام میں ان کا نام بھی لیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بہت برا منایا کہ آپ کے ساتھ ایک ذاتی بات ہوئی تھی، تو چنانچہ اب میں نام نہیں لیتا۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری فائلیں، یہاں جنرل مہدی صاحب ہوتے تھے، رینجرز ہیڈ تھے، اس وقت سیاست کہیں پہ سیکٹر کمانڈ ISI کے پاس ہوتی ہے، کہیں پہ رینجر کے پاس ہوتی ہے۔ کراچی میں اکثر رینجر کے ہیڈ کے پاس ہوتی ہے، مرشرا لگتا ہے تو رینجرز کا ہیڈ آتا ہے۔ جنرل مہدی صاحب جو تھے وہ بالکل ایٹیز سے سیاستدانوں کے ساتھ، عوام شہریوں کے ساتھ، کیونکہ ان کا سارا نظام ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا جی ہمیں فائل دکھائی گئی۔ اب فائلوں کے سلسلے میں ایک جملہ متنازع سنتے جائیں۔ یہ فائلیں جو ہیں صرف میری، یہ 22 کروڑ عوام کی نہیں ہیں، یہ ان کی بھی ہیں۔ کرائسس یہ ہے کہ میری فائل جو ہے، جو کہ یا میں تو اتنا اہم نہیں ہوں، جو اہم لوگ ہیں ان کی جو فائلیں ہیں، وہ جہاں ہمارے ادارے بنا رہے ہیں، بیڈ روم میں گھس کے اور ایسی جگہوں پہ گھس کے بنا رہے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے، میں تسلی سے کہتا ہوں کہ دل جمعی سے، اللہ سے اندر سے ڈرنے والے اور مسلمان ہیں۔ کتنے پریکٹسنگ ہیں، کتنے نہیں ہیں، ہم جیسے ہم بھی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ لیکن یہ جب یہ کام کرتے ہیں اس وقت ان کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کہ وہ کہتے ہیں گھسن نیڑے یا اللہ میاں نیڑے۔ ان کے نزدیک وہ بندہ جو ہے، جو ان کی جو ان کا رب ہے اس وقت، جو ان کے رزق کو جو ان کو دے رہا ہوتا ہے، وہ کون دے رہا ہوتا ہے؟ ان کا افسر دے رہا ہوتا ہے، ان کا ادارہ دے رہا ہوتا ہے، ان کا رب وہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی اللہ کو جواب دینا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے وہاں پہ یہ ساری جو ویڈیوز بناتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اداروں کے سربراہوں کی بھی ویڈیوز ہیں، شاید جہاں بھی ہوں لیکن سامنے نہ آ سکیں، اصلی ویڈیوز ہوں۔ لیکن امریکہ بہادر جو ہے وہ ان کا بھی نعوذ باللہ اللہ میاں ہے۔ ان کے پاس CIA کے پاس جو ان کی کئی ویڈیوز ایسی ہو، کہتے ہیں نا، جنرل گل صاحب کہتے تھے کہ امریکہ کے لیے اور CIA کے لیے ہمارے جرنیلوں کو کنٹرول کرنا ایسا کام ہے، ہل کے دکھا دیں۔ اس سے چنانچہ کئی تقرریاں، کئی ساری چیزیں سیاستدانوں کے بھی ہوں گے۔ اس ملک کے اندر جو کرپشن یہاں پہ ہمارے جرنیلوں نے کی ہوئی ہے، جو کرپشن بیوروکریٹس نے کی ہوئی ہے، جو کرپشن ججز نے کی ہوئی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کمیشن بتا دیں۔ بد کرداری میں بھی، شراب نوشی میں بھی، کانٹرابینڈ ڈرگز لینے میں بھی، پارٹیز میں بھی، کرپشن میں بھی، مال کھانے میں بھی، مملکت خداداد اسلامیہ کے مال کے للے تلنے اڑانے کے میں بھی، اور ریگولیشن کرائیں کہ رات کو کمرشل پلاٹ 5 مرلے کا ایک جرنیل کو دے دو 5 لاکھ میں، صبح جو ہے وہ 40 کروڑ کا یا 50 کروڑ کا 7 کروڑ کا وہ سودا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر پیسے مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی آف دا بکس دو۔ یہ کاروبار عام ہے، لیکن یہ جائز ہے، کیونکہ ان کو 15-20 جو تغمے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کو ملا ہوا ہے۔ اب آپ نے زبیر صاحب، جو کہ خدا گواہ ہے کہ کوئی اتنے نمایاں لیڈر نہیں تھے، جن سے کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا سوائے ایک شخص کے ساتھ کسی کی کوئی ذاتی دشمنی تھی کی ہے، 90% بنظر غیر دیکھیں تو وہ جعلی اور جھوٹی ویڈیو لگتی ہے، اور اسی بھی لگتی ہے کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کی وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں، میں سچی بھی ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق میں اسے جھوٹی سمجھوں گا۔ ایک زنا کی شرح کی سزا کے بارے میں کہا گیا تھا 4 گواہ ہوں اور وہ ایسے دیکھیں کہ جیسے سوئی کے اندر سے دھاگا جاتا اور نکلتا ہے، یا پانی کا جو ایک بالٹی ہے وہ کنویں میں جاتی ہے اور وہاں سے نکلتی ہے،
یہ 4 گواہ اور 4 گواہوں کا کردار ایسا ہو کہ جس کے لیے پورا معاشرہ وہ گواہی دے، وہ ہماری ایجنسیوں والا کردار نہ ہو جو اپنی نوکریوں کے لیے، اپنے غلیظ عزائم کے لیے پورے ملک کو تباہ برباد کرنے کے بعد، پورے ملک کو قتل کرنے کے بعد 1971 کے بعد پھر اس کے اوپر وار چلا رہے ہیں۔ آپ نے جا کے کسی کے بیڈ روم میں جا کے کیمرہ لگا لیا ہے۔ مجھے جنرل ضیاء الحق صاحب کا واقعہ یاد آتا ہے 1988 کا، جب جنیجو صاحب کو ڈسمس کیا تھا، تو یہ بات جنرل صاحب نے پوچھا ان کے بیٹے جاز الحق صاحب سے، انور الحق صاحب سے، کہ واہ اس میں کچھ جھوٹ سچ ہے؟ یہ بات مجھے ہمایوں اختر صاحب نے ایون اپنے والد صاحب جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کے حوالے سے بتائی تھی کہ جنرل صاحب کو ان کو فون آیا اور بتایا کہ جی میرا بیڈ روم جو ہے اس کے اندر کیمرے فٹ ہیں۔ جب آپ نے اپنے چیف کو معاف نہیں کیا، اور جنرل صاحب آخری دنوں میں یہ بات میرے ساتھ ان کی ڈائریکٹ ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ یہ شاید اپریل 1988 کا واقعہ ہے، اور مجیب الرحمان شامی صاحب جو تھے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، ان کے بیٹے انوار الحق صاحب موجود تھے۔ اس میں یا اس کے بعد 1-2 دنوں میں جنرل صاحب نے کہا تھا کہ میں میٹنگ اپنے گھر کے اندر، آرمی چیف کا جو گھر تھا جو راول پنڈی میں، بجائے میں لان میں کرتا ہوں کہ میرا سارا نظام بگڈ ہے۔ آپ اپنے آرمی چیف اس کو نہیں بچا سکے، اس کا نظام بگڈ ہے۔ یہ وہ تاریخی واقعات ہیں، میں کہتا ہوں اللہ کرے کوئی تاریخ دان لکھے تو ان سب کو انکارپوریٹ کرے کہ اس ملک میں کیا کیا ہوتا رہے۔ آپ جا کے اواری کا فرماتے ہیں، اواری کا، مجھے نہیں پتا کہ کون سا ہوٹل ہے، آپ کہتے ہیں اواری ہوٹل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جو ٹورسٹ آئیں گے وہ آپ کے ہوٹل میں ٹھہریں گے۔ ان کو تو پتہ ہے، وہ تو CIA والے کہیں گے یا امریکن کہیں گے کہ میں ایمبیسی میں ٹھہرایا جائے، کوئی آفیشل آپ کے پاس اپنے ہوٹلوں آپ کے ہوٹل میں نہیں ٹھہرے گا، کوئی ڈیلیگیشن، اور نہ وہ بات کو سلیقے کی ہو سکے گی، کیونکہ پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ اعتماد کے فقدان کے ساتھ آئیں گے۔ اب آپ نے وہ ویڈیو بنائی، ویڈیو عام کی، آپ نے صرف ایک ذات پہ نقصان اسے پہنچایا کہ وہ بھی ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ میں آج جنرل باجوہ صاحب کی تعریف کروں، نواز شریف صاحب کی تعریف کروں، عمران خان صاحب کی تعریف کروں تو پاکستان کے 99% لوگ جو ہیں اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ میں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کوئی گوسپ بتاؤں، عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی جس کو کہنا چاہیے وہ جو ہوتے ہیں چٹپٹی باتیں بتاؤں، کوئی نواز شریف صاحب کے، زرداری صاحب کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی تہمت لگاؤں، خدا گواہ ہے کہ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ معاشری انحطاط اتنا آیا ہوا ہے، معاشرتی بگاڑ اتنا آیا ہوا ہے کہ سارے لوگ ماننے پر بھی تیار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے ایک بندہ آتا ہے، ہزاروں بندے تماشائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے قوم کو تماشید بنا کے اس ملک کا بڑا احسان کیا ہے، ملک کو برباد کر کے رکھ کے دیا ہے، کیونکہ ہم نے بننے نہیں دی ہے انسٹیٹیوشن۔ معاشرتی جو ہماری ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ بنتی ہیں سچائی کے اوپر، اس میں حسد کم ہو، اس میں تہمتیں کم ہوں، اس میں بہتان کم ہو۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یکتم بعضکم بعضا۔ اس سے پہلے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء ان یکن خیرا منهم ولا تلمزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ کسی کو برے القاب نہ دو، یہ ایمان کے لانے سے پہلے کی باتیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، برا ظن نہ رکھو، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، ٹو میں نہ لگے رہو کسی کے برائی میں۔ یہ قرآن کے احکامات ہیں، قرآن کے احکامات، یہ اس کان سے سن کے اڑانے والے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ نظر پڑ گئی اور اس کے بعد آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، نہیں جانتے، معافی ہے۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ باتیں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے، آپ اٹھا کے آپ نے ایک انتہائی شریف انسان محمد زبیر، خلوت کے اندر کون کتنا پاک ہے، کتنے زانی اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں، کتنے زانی اداروں کے اندر بیٹھے ہیں، اپنے گربان 2 بجے کھولیں اور اس کے اندر دیکھیں، لیکن اس وقت تک وہ نہیں ہے جب تک کہ وہ پبلک کے اندر نہ کریں۔ اسلام نے جو سزائیں دی ہیں
اسلام نے کیا سزائیں دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ کہ آپ یہ کام پبلک میں نہ کریں. لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر وہ کوئی بندہ خلوت کے اندر، حضرت عمر کا کتنا بڑا واقعہ ہے کہ ایک گھر کے اندر رنگریلیاں منائی جا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قد، چونکہ بڑا قد تھا، دراز قد کے تھے، انہوں نے دیوار میں جھانکا، انہوں نے کہا تم سمجھتے ہو تم اللہ تعالیٰ سے بچ گئے ہو اور میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے. اندر سے کہا عمر خبردار، ہم ایک گناہ کر رہے ہیں، اس کا اللہ کو پتا تھا. تم نے 3 گناہ کیے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ لوگوں کے دروازوں سے آؤ، تم ہماری دیوار سے جھانک رہے ہو. اللہ اور رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تجسس نہ کرو، تم نے تجسس کیا. اور پھر تیسرا کوئی تھا، یقین جانو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت گیر وہیں پہ پانی کی طرف پگھل گئے، اللہ سے معافی مانگی کہ یا اللہ تعالیٰ میرے جرم معاف کر دے. ان کا بھول گئے. یعنی کہ یہ اس بات تھی کہ وہ لطیفہ مشہور تھا حضرت مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جوش ملی عبادی نے جب پوچھا، ہے لطیفہ سچائی نہیں ہے لیکن یہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں عام مشہور تھا، کہ مولانا زنا کی شراب کیا ہے، سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ کوڑے ہیں اگر غیر شادی شدہ ہو، اور سنسار ہے اگر وہ شادی شدہ ہو. انہیں کہا کیسے لاگو ہوگی؟ انہیں کہا 4 گواہ اس طرح کی جیسے میں نے بتایا ہے. انہیں کہا اور گواہ اس کردار کے ہوں. تو جوش ملی عبادی صاحب نے فرمایا کہ مولانا یہ مجھے زنا کی سزا نہیں لگتی، یہ مجھے حماقت کی سزا لگتی ہے. یہ تو کوئی بندہ بازار کا چوراہے میں کرے تو تب اس کو ملے گی. آپ نے، مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے اکثریت، چاہے وہ نون لیگ کے اندر ہے، چاہے پیپلز پارٹی میں ہے، کسی میں ہے، ان کے کتنے چاہنے والے ہیں، اور تحریک صاحب والے تو سارا جانتے ہیں اپنی قیادتوں کے بارے میں. اس سے باوجود ایسے بگلے بگ جا رہے ہیں جیسے کوئی بڑا عجیب واقعہ ہو چکا ہے. میں ان بندوں کو تو جانتا ہوں کہ جنہوں کے اندر سے میں قسمیہ حلفیاً کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کام جو ہے غیر اخلاقی غیر قانونی کام نہیں کیا ہوگا، ان کو میں نے خوش ہوتے نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اللہ پھیریں گے. میں نے انصار عباسی صاحب کا ویلاگ دیکھا، جن کی ایک شرافت اور کردار جو ہے اس طرح سامنے ڈے لائٹ میں پوری زندگی گزاری ہے. انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا، انہوں نے کہا جی اس سے زیادہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا تھا. جن لوگوں نے یہ کام کیا اور چند گھنٹے کے اندر ان کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے، میں حلفاً کہتا ہوں، اللہ میاں کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اپنی عاقبت جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بڑھ چکے. میں نہیں فیصلے کر رہا ہوں، لیکن جب قرآن کے اندر میں پڑھتے ہیں اور ساری باتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ آپ چاہے عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو بنائیں، چاہے زبیر کی بنائیں، چاہے آپ کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں بنائیں، ٹو میں لگے رہیں اس میں کہ جی ارشد جج اور بشیر جج جو ہے نواز شریف کو سزا تب دے گا کہ آپ کا ویڈیو ہوگی. سپریم کورٹ کے بڑے بڑے سینہ چوڑا کرنے والے جج جو ہیں ویڈیو دیکھیں گے زمین بے ہوش ہو جائیں گے. افتخار چودھری صاحب کی ویڈیو آپ نے دکھائی تھی جب مشرف صاحب نے ان کے اوپر یا تنگ کیا ہوا تھا، سپریم کورٹ نے اٹھا کے آپ کے منہ پہ مارا تھا کہ یہ دوبارہ کی تو ابھی یہیں سے جیل بھیج دیں گے کنٹمپٹ کے اوپر، کہ آپ ججز کی ویڈیو بنا رہے ہیں. آپ جا کے کاجو سے فائزیہ صاحب کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں. یہ ملک برباد کرنے میں آپ نے 70 سال سے کسر نہیں چھوڑی. ہماری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے. ہو سکتا ہے یہ ویڈیو اسٹیبلشمنٹ نہ بنائی ہو، آئی بی نے بنائی ہو، اس کے علاوہ یہ کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے. 90% یقین ہے کہ یہ ویڈیو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایجنسی سے بنائی ہے. 90%. باقی اللہ کا کام اللہ جانتا ہے. چونکہ اس کا ریکارڈ موجود ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد اگر آپ جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب آپ پہ نہیں آئے گا یا اللہ کی پکڑ میں آپ نہیں آئیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں اس وقت تک، اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کو موت نہیں دیتا جب اس کے اندر بیر آشکار نہ ہو جائے. اور ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں بنی گالہ میں ٹھہرا ہوا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ. ان دنوں تو میں نے دیکھا جلدی میں بھاگے جا رہے ہیں، تو میں نے بھی کہیں جانا تھا، میرے پاس گاڑی نہیں تھی،
تو میں نے کہا انتظار کر لیں، میں آپ کے ساتھ ہی نکلوں گا. تو کہتے مجھے جلدی ہے، 12 میں آ کے بیٹھے. میں نے کیا جلدی ہے؟ کہتے میں پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں. میں نے کیوں؟ وہ ویڈیو ہے کوئی نواز شریف صاحب کے پاس میری آ گئی ہے اور وہ سنیں کہ وہ وائرل کرنے والے ہیں. تو میں پریس کانفرنس میں جائے کہ پہلے سے اس کو پریمپٹ کروں گا، میں کہوں گا کرنی ہے کر. دوبارہ عمران خان صاحب نے، تو میں نے کہا عمران میرا جو مشورہ ہے آپ اس کو نظر انداز کرو، آپ جیسے اس کو کریں گے اس کو مزید پذیرائی ملے گی. 12 وہ ویڈیو سامنے نہ آئی. عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کر کے بتا دیا کہ میرے بارے میں ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ لائی جا رہی ہیں یا لانے والے ہیں. وہ جیسی تیسی، میں نے قسم کھاتا ہوں کہ جب میری شادی تھی تو میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ سارے باتیں میں کر رہا ہوں، مگر میں عمران خان صاحب کی ذاتی باتوں کے بارے میں کبھی بھی نہیں جو ہے پڑھتا، نہ مجھے بالکل ضرورت ہے. بلکہ میرے لیے ایک غیر اخلاقی کام ہے کہ میں ان کا ذاتی مجھے بہت قربت رہی ہے، اور اس حوالے سے مجھے زیب ہی نہیں دیتا میں غیر اخلاقی چیزیں میں بات کروں. لیکن یہ پریس کانفرنس کی میں رودات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ یہ سارے لوگ جو میری ویڈیو لا رہے ہیں یہ تو اپنی بیویوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے. میں کم از کم جب شادی شدہ تھا تو میں اس طرح کے کاموں میں ملوث نہیں تھا. پھر بعد میں مجھے پتہ چلا، بہت بعد میں، کہ نواز شریف صاحب کے سامنے جب ویڈیو لائی گئی تو نواز شریف صاحب کا چہرہ جو ہے لال بھبوکا ہو گیا اور اٹھا کے پھینکی. انہیں کہا جی کہ کوئی ایسی چیز بالکل آپ خبردار دوبارہ لائے یا دوبارہ چیزوں کو عام کرنے کی کوشش کی. یہ تو ہے ذاتی، جس کو کہنا چاہیے ویلیوز، اور آپ کے اپنے اپنا جو نفس کا جو نظام ہے، یہ تو اس کا فیصلہ تھا. یہاں پہ تو آج مٹیاری ٹرانسمیشن لائن کے اوپر فرما رہے تھے جی کہ یہ 30 سال سے التوا میں ہے. اور پتہ چلا جی 2016 میں تو وہاں پہ اس کا وہ نظام شروع ہوا، جب جیسے وہاں پہ سی پیک شروع ہوئے اور اس کی جگہ جس کو کہنا چاہیے کہ وہ انسٹال ہوئے آپ کے بجلی کے کارخانے، تو پھر ٹرانسمیشن لائن وہاں سے بننا شروع ہوئی. اور آج آپ اس سے افتتاح کر رہے ہو، جھوٹ پہ جھوٹ. یہ شہباز شریف صاحب کے جو معاملہ ہے، کتنا ذلیل ہوئے ہیں یہ، جتنا چیخ رہے تھے، جتنا رو رہے تھے. خدا گواہ ہے کہ ان کی دم کے اوپر جو ہے پٹاخوں کی جو ہے بھرمار ہے. یہ دم پہ پیر آیا ہوا ہے اور ایسی بے شرمی سے جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن وہ فیصلہ کمال کا فیصلہ ہے، کمال کا فیصلہ. شہباز شریف صاحب نے پوری تفصیل سے کل پریس کانفرنس کر دی ہے. میں اس میں کیا تبصرہ کروں، آپ ان کی پوری پریس کانفرنس دیکھ لیں. مسلم لیگ نون کے لیڈر نے مختلف طریقے سے بتایا، کئی ویلاگز بنائے. میرا آج کا جو تھا وہ اس کا تعلق زبیر صاحب کی ویڈیو سے زیادہ وہ اخلاقی گراوٹ ہے، اور وہ اس ملک کی جو چولہے ہلا کے رکھ دی گئی ہیں ہر لحاظ سے کہ یہ معاشرت جو تھی وہ اس طریقے سے تتر بتر ہو کے گر رہی ہے. زبیر تکڑا آدمی ہے، وہ اس سے نکل آئے گا، لیکن یہ ملک جو ہے وہ اس سے نکل کے دکھا دے میں جرمدار ہوں گا. ویلاگ کے اندر میں کیا کوئی بتا سکا ہوں، وقت کی لیمیٹیشنز میرے آڑے آتی رہی ہیں. ویلاگ آپ کے سامنے ہے. وضو کریں، مصلی پہ بیٹھے، اللہ میاں کو حاضر ناظر جان کے گواہی دیں آج کی دن کہ اللہ میاں یہ ریاست جو ہے ہماری ناقص عقل کے مطابق یہ شیطان کے قبضے میں ہے، یہ رحمانی ریاست نہیں ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد جناح نے ہمیں دکھایا تھا اور جس کے مطابق ہمارے آئین نے استوار پایا تھا. اور یہ کیسے شیطان کے قبضے میں آئی، کب سے آئی، اور شیطان اور کیا کیا گل کھلائے گا، یہ آنے والا وقت آپ کو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں اور جان کر دے گا. وما علینا الا البلاغ.